تمام نبیوں کی زندگیوں میں اتنی وحی نازل نہیں ہوئی ہے جتنی تنہا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور وحی نازل ہوئی ہے۔ کسی نبی پر ساری زندگی میں 10 مرتبہ وحی، کسی نبی کی زندگی میں ساری زندگی میں سے 30 مرتبہ وحی آئی ہے، کسی نبی کو ساری زندگی 50 مرتبہ نہیں، 100 سے زیادہ وحی کسی نبی پر نہیں آئی ہے۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وحی 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے صرف 23 سال کے عرصے میں۔ 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے 23 سال کے عرصے میں، سارا دین اللہ نے نازل فرمایا۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے جتنی مشکلات برداشت کی ہیں، آپ نے خود ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی ولقد اخفیت فی اللہ وما اخفی احد مثلی۔ مجھے اس دین کے لیے اتنی اذیتیں دی گئی، اتنی اذیتیں کسی کو نہیں دی گئی، مجھے اس دین کے لیے اتنا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا جتنا کوئی نہیں۔ اور ایک مرتبہ بہت دردناک انداز میں فرمایا عائشہ میں اس دین کو نہیں بھول سکتا، میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب طائف میں میرے ساتھ کیے ساری اذیتیں برداشت کر کے اللہ کے نبی نے اپنا وطن بھی چھوڑا، اپنے اہل عیال کو بھی چھوڑا، ہاقیں برداشت کیے۔ جب اللہ جل شانہ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کوئی روزگار نہیں کمایا، نہ مزدوری کی، نہ بزنس کیا، نہ ملازمت کی۔ جب تک نبی نہیں بنے تھے آپ نے مزدوری بھی کی، آپ نے بکریاں بھی پالی، آپ نے بزنس بھی کیا، آپ نے اپنی کمائی کا سورس بھی ڈھونڈا، اور پھر جب نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال سے فائدے بھی اٹھائے۔ لیکن جب اللہ نے نبوت عطا کر دی اس کے بعد آپ نے کوئی کمائی نہیں کیا، آنکھیں لگے تو برداشت کیے، نہیں ملا تو برداشت کیے۔ 2 مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کوئی چراغ نہیں چلا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی حالت یہ تھی کہ آپ نے ساری زندگی سفروں میں کبھی جائے نماز بچھا کے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر کبھی بھی گرم پانی سے غسل نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر میں کبھی برتن سے پانی ڈال کر غسل نہیں فرمایا، کیونکہ برتن سے، مگ سے جسم پر پانی ڈالنے کا انتظام ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ جب غسل کرتے تھے تو ہاتھ سے پانی لے کر ڈالتے تھے، کیونکہ برتن تھا ہی نہیں ان کے پاس جس سے مگ سے لے کر کے جسم پر پانی ڈالتے۔ بالٹی یا ٹب یا مخزب، جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے، مخزب سے ہاتھ سے پانی لیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی زندگی میں صابن استعمال نہیں کیا، اللہ کے نبی نے کبھی مسالے نہیں کھائے، اللہ کے نبی نے کبھی وہ چپاتیاں نہیں کھائی، ایسی تندرستی کی زندگی گزار کر۔ اور مکان کتنا بڑا تھا، اللہ کے نبی کے گھر میں ساری زندگی کبھی چراغ نہیں جلا، ساری زندگی اللہ کے نبی نے اندھیرے میں گزاری ہے۔ مسجد نبی میں بھی چراغ نہیں تھا، 8 سال کے بعد چراغ جلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حالت یہ تھی کہ وہاں 3 برتنوں میں کوئی برتن ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی حالت یہ تھی، صرف ایک مشکیزہ لٹکا ہوا، اس میں آدھا مشکیزہ پانی ہے، اور نہ اناج ہے، نہ سبزی ہے، نہ گوشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کھانے کا کوئی کھانے کا انتظام نہیں، کسی صاحب نے کھجوریں بھیجی، وہ کھجوریں کھا لی، وہی شام تک کا کھانا۔ ایسی تندرست کی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری، مگر دین امت تک پہنچایا۔ اور دین پہنچاتے ہوئے اخیر میں جب حج کا وقت تھا، حج کے وقت میں کھڑے ہو کر کے آپ نے تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا اللہ قیامت کے دن تم سے پوچھے گا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تم کیا کہو گے؟ تمام صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے، آپ نے دین ہم تک پہنچایا۔ پھر آپ نے اسی مینا کے میدان میں جہاں حج ہوتا ہے، 10 ذی الحجہ کا دن تھا، قربانی ہو رہی تھی، یہاں تو عید ہوتی ہے وہاں قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اس قربانی کے مقام پر، مینا کے مقام پر آپ نے فرمایا اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیں دین ان کے حوالے ہو چکا ہے، یہ موقور تسلیم کہ دین ان کے حوالے ہو گیا۔ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یا اللہ تو روز گواہ، یا اللہ تو روز گواہ، دین پر مومن حوالہ خصوصاً بری۔ اس کے بعد پھر اسی مینا کے میدان میں دوسرے یا تیسرے دن صحابہ کرام کو جمع کر کے پھر فرمایا، بلکہ حضرت جریر کو یہ بھی فرمایا تھا لوگوں کو جمع کرو، سب کو کہو خاموش ہو جائیں، استنصت الناس، بخاری میں حدیث ہے، لوگوں کو خاموش کرو مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بے شمار اہم ترین باتیں فرمائی، انہیں میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، میرا یہ دین وہ لوگ جو موجود ہیں ان تک پہنچائیں گے جو یہاں موجود نہیں۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، یعنی اللہ نے صحابہ کرام کے کندھوں پر دین ڈال کر کے ذمہ داری دی کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے دنیا کے کونے کونے تک میرا یہ دین پہنچاؤ، دنیا کی تمام ان قوموں تک میرا دین پہنچاؤ جن قوموں تک میں نہیں پہنچ سکا،
جن جو قومیں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہیں اور اگر پیدا ہوئے وہاں دنیا میں میرے سامنے موجود نہیں، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار خبردار اچھی طرح سے سنو، جو یہاں موجود ہیں میرا یہ دین ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب۔ پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا لوگوں اچھی طرح سے سنو، میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اب تم سے میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی، انی فرضتکم علی الحوض، ابن ماجہ میں حدیث ہے، انی فرضتکم علی الحوض، اب تم سے ملاقات ہوگی حوض کوثر پر۔ پھر فرمایا جب تم میرے پاس آؤ گے میں باقی دنیا کی قوموں کے سامنے فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کیسی ہے، یعنی دیکھو میری امت کے حکمران کتنے اچھے، میری امت کے مالدار کتنے اچھے، میری امت کے جوان کتنے پاک دامن، میری امت کی عورتیں کتنی باحیا و پردہ نشین، میری امت کے بچے کتنے پیارے اور معصوم، میری امت کا ہر طبقہ کتنے اچھے، میں فخر کروں گا، انی فرضتکم علی الحوض وانی مکاثر بکم الامم، میں باقی قوموں پر فخر کروں گا میری امت کیسی ہے۔ اس کے بعد فرمایا میری امیدیں تو یہ ہیں کہ میں تم کو دیکھ کر باقی قوموں پر فخر کروں گا، لیکن خبردار ایسا مت کرنا کہ تم اس حال میں میرے پاس آ جاؤ کہ تمہاری وجہ سے میں وہاں شرمندہ ہو جاؤں۔ فلا تسودوا وجہی، خبردار اس حال، یہ تو ترجمہ ہم کرتے ہیں بہت آسان والا ترجمہ، خبردار مجھے وہ شرمندہ مت کرنا، لیکن اس جو اللہ کے نبی نے جو مبارک الفاظ استعمال فرمائے تھے وہ بہت زیادہ سخت لفظ ہے، اس کا ترجمہ کرنا بھی ہم جیسوں کے بس میں نہیں ہے، مگر میں کبھی ترجمہ اس لیے کرتا ہوں، میں نے ایک سید عالم سے جو سادات میں سے ہے اسے ترجمہ کیا، میں نے سوچا نبی کے خاندان کا فرد ہے، جب اس نے ترجمہ کیا میں ترجمے کو نقل کروں گا، ورنہ ہم ہمت نہیں کرتے ہیں یہ لفظ اپنی زبان سے نکالیں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، چونکہ اس سید عالم نے ترجمہ کیا اور وہ اصلی سادات میں سے ہیں اور عالم بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، اسے ترجمہ کیا، میں کہوں گا یا اللہ میں نے تو اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کیا، نہ میں کر سکتا تھا نہ ہم جیسے لوگ کر سکتے تھے، آپ کے نبی کے خاندان کے فرد نے ترجمہ کیا، میں اسی ترجمے کو نقل کر دیتا ہوں۔ اسے ترجمہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ چلا جاؤں گا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا، اور خبردار میرے پاس اس حال میں مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ ایسے ہی جیسے کوئی کشمیری اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا گبرا میں سمجھ ایسے زندگی گزارنا یہ پورا علاقہ میں عزت کران ساری چیز میں وچان کھڑا چھ گژھان بس دفترس مز اوسمت بس سوسائٹی مز بس خاندرن گژھان ساری چیز میں احترام کران، مہربانی تو مہربانی کہاں تس غلطی کرزی نا یم سے بتس ہائے یہ مت نا، جو جملہ یہ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، گبرا تس غلطی کرزی نا میانس عزتس گژھِ رب، گبرا تس غلطی کرزی نا بہ روزٕ نہٕ بُتھ دیُن لایق، گبرا تس غلطی کرزی نا بہ روزٕ نہٕ نیبر نیرُن لایق، اتھ منٛز ون سو گبرا تس غلطی کرزی نا کہ یہ بتس ہائے مت نا، یہ جو جملہ ہے بس ٹھیک یہی لفظ وہاں استعمال ہوا ہے، جو علماء بیٹھے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے، فلا تصودوا سودوا مرکب کالا ہو جانا، خبردار ایسی غلطی مت کرنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ کالا سیاہ ہو جائے، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حج فرمایا، حج فرمانے کے بعد مدینہ شریف تشریف لے کے تمام صحابہ کہتے تھے حضور اچانک خاموش، اب نہ وہ زیادہ ملاقات ہوتی تھی نہ زیادہ گفتگو فرماتے تھے، کیوں؟ اللہ نے حج میں اعلان کر دیا تھا دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگوں دین مکمل ہو گیا، اللہ کی طرف سے جو رحمت انسانوں کے لیے نازل ہونے والی تھی وہ اپنی اختتام کو پہنچ گئی، اب قیامت تک کے لیے رضیت الاسلام دینا، قیامت تک کے لیے طے ہو گیا، اب انسانوں کے لیے ہدایت اگر ہے صرف دین اسلام۔ اللہ کے نبی واپس تشریف لے گئے، ذوالحجہ میں حج ہوا، پھر ذوالحجہ کے بعد محرم، سفر، اور آج سفر چل رہا ہے، اسی سفر کے 28 تاریخ کو اللہ کے نبی کو تکلیف شروع ہو گئی، اور اگلا مہینہ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس کائنات کا آفتاب اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور دین صحابہ کرام کے حوالے ہو گیا۔ اب صحابہ کرام نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، دنیا کی کسی بھی قوم کی تاریخ میں ایسی قربانیاں کسی قوم نے نہیں دی ہیں جیسی قربانی صحابہ کرام نے دی۔ انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے دین عرب سے باہر نکلا، عراق میں، ایران میں، ازبکستان میں، تاجکستان میں، مصر میں، فلسطین میں، شام میں، افریقہ میں، یہاں تک کہ چائنا کے سرحدوں تک انہی صحابہ کرام کے ذریعے سے دین پہنچا، اور ان صحابہ کرام کی یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ اگر ہم جب تک زندہ ہیں تب تک بھی آپ کے دین کے لیے چلتے رہیں گے، اگر ہماری لاشیں ہو جائیں تو ہماری ڈیڈ باڈیاں بھی آپ کے دین کے لیے چلنی چاہیے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں
جب جناب رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ लाए, मदीना तैयबा इन्हीं के घर में क़याम पजीर रहे. उनको कहते हैं मेज़बान रसूल. ये अबू अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुढ़ापे में थे, उम्र रसीदा हो चुके थे, फारूक सिद्दीक अकबर का जमाना गुजर चुका था, फारूक आजम का जमाना गुजर चुका था, हजरत अली हजरत उस्मान गनी का जमाना गुजर चुका था, हजरत अली करमतुल्लाह तआला वजह का जमाना गुजर चुका था, हजरत हसन हुसैन का जमाना गुजर चुका था, उस हजरत हसन हुसैन का जमाना मौजूद था, हजरत अमीर मुआविया का जमाना था. और उसके बाद फिर जब कुस्तुनतुनिया यानी आज के तुर्किस्तान में जब इस्लाम दाखिल होने के लिए अफराद रवाना हो गए, और अफराद रवाना हो गए, उन्हीं के साथ हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला बुढ़ापे में थे. चलते चलते उनको महसूस हो गया कि शायद मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा. बुढ़ापा था, बीमार थे. अमीर को बुला करके कहा, देखो मैं शायद जिंदा नहीं रह सकूंगा, मेरी तमन्ना तो ये थी जहां जाना है वहां मैं जिंदा पहुंचता, उसके बाद फिर अल्लाह के दीन का काम करता, अल्लाह का दीन का काम करके फिर मेरी वहां मौत हो जाती, मैं वहीं दफन हो जाता. मगर मुझे लगता है मैं वहां पहुंच नहीं सकूंगा. मेरी वसीयत ये है कि अगर मेरी मौत यही हो गई, मुझे यहाँ नहीं रखना, जब तुम चलते रहोगे मेरी मैयत को चलाते रहना. मैं कहूंगा या अल्लाह मैं जिंदा था तब भी आपके दीन के लिए चलता रहा, और जब मेरी लाश मैयत हो गई थी तब भी आपके दीन के लिए चलता रहा. चुनांचे अबू अय्यूब अंसारी की मैयत हो गई, सैकड़ों मील उनकी मैयत को चलाया गया, यहां तक कि आज वो अंकारा के अंदर दफन. अंकारा उसी शहर को कहते हैं जिसको कहते हैं इस्तांबुल, और इस्तांबुल असल में थे इस्लामबुल, और इस्लामबुल का तर्जुमा ठीक वही है जिसको हम कहेंगे इस्लामाबाद या इस्लामपुर. इस्तांबुल में दफन है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी. जो लोग तुर्की जाते हैं उनकी एक बड़ी तमन्ना होती है अबू अय्यूब अंसारी की कब्र पर खड़े होकर के फातिहा पढ़ते. सहाबा किराम की कुर्बानियों की वजह से दीन आगे चला, दीन आगे चला, मुल्कों मुल्कों तक पहुंचा, कस्बों कस्बों तक पहुंचा. हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में इरादा किया था कि उस खित्ते में भी इस्लाम पहुंच जाए जिस खित्ते के लोग तरह तरह की शिरकियात और कुफरियात में हैं. चुनांचे उन्हें आदमी भेजा था जो यहाँ समंदर पार करके केरला के इलाके में पहुंचे थे या बॉम्बे के इलाके में पहुंचे थे. उसके बाद फिर वापस जब जा रहे थे तो वापस पहुंच नहीं सके, वो दरिया में या तो शहीद हो गए और या फिर वापस पहुंचे. उसके बाद फिर हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु अगला कदम नहीं उठा सके ताकि अल्लाह का दीन यहाँ भी पहुंच जाता. सहाबा किराम ने मुल्कों मुल्कों तक दीन पहुंचाया, इलाकों इलाकों तक दीन पहुंचाया और हर तरह की कुर्बानियां दी. यही वजह है कि 1,40,000 या 1,50,000 सहाबा किराम में से सिर्फ 10,000 सहाबा किराम मक्का और मदीना में दफन है. बाकियों की कब्रें वहां नहीं है. बाकियों की कब्रें मुल्क शाम, मुल्क मिस्र, मुल्क फलस्तीन, मुल्क इराक, मुल्क ईरान, मुल्क उज़्बेकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी बताया. तुर्की में सहाबी की कब्र है, तबरस में सहाबी की कब्रें हैं, हलब में सहाबी की कब्रें हैं, दमिश्क में सहाबा की कब्रें हैं. अल्लाह के नबी दमिश्क नहीं गए, अल्लाह के नबी फलस्तीन नहीं गए, अल्लाह के नबी, मगर सहाबा की कब्रें वहां पहुंची. वो क्या करने गए थे? अल्लाह का दीन उनको मुल्कों सहाबा किराम ने कुर्बानियां दी. इसलिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं इनसे राजी, ये मुझसे खुश, मैंने इनकी जितनी जिम्मेदारियां इन्होंने डाली थी पूरी कर ली. इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था खबरदार मेरे सहाबा के बारे में कुछ मत बोलना, और अगर कोई आदमी मेरे सहाबा के बारे में कुछ कहेगा फौरन कहना तुम्हारे शर पर लानत हो. इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुबूना सहाबा किराम की कुर्बानियों से दीन आगे चला. जब दीन आगे चला फिर फिर इन दीन को जरूरत पैदा हुई, जरूरत पेश आई. अब एक जमात ऐसी पैदा हो जानी चाहिए जो जमात अल्लाह के नबी की तमाम हदीस को जमा करे. अल्लाह ने मुहद्दिसीन पैदा कर दिए. फिर जमात ऐसी होनी चाहिए जो अल्लाह के कानून को कानून की शक्ल दे. फुक़हा किराम पैदा हो गए. फिर अल्लाह दीन को जरूरत पड़ी कुरान करीम की सही तफसीर करने वाले, अल्लाह ने मुफस्सिरीन पैदा कर दिए. फिर जरूरत पेश आई कि अरब के लोग जिस तरह से कुरान पढ़ते हैं उसी तरह से अजमी के लोगों को भी कुरान पढ़ना आ जाए. अल्लाह ने जमात पैदा कर दी, कारियों की जमात, हुफ़ाज़ के कुरान. तो हाफिजों ने कुरान हिफ्ज़ किया, कारियों ने कुरान को पढ़ना सिखाया, और उसके नतीजे में कारी भी, हाफिज भी, मुहद्दिसीन भी, मुतकल्लिमीन भी, औलिया किराम भी, और होते होते फिर दीन मुल्कों मुल्कों तक पहुंचा. और उन्हीं औलिया किराम की दावत के नतीजे में कश्मीर में इस्लाम पहुंचा. कश्मीर में इस्लाम जिन बुजुर्गों के जरिए आया वो सैयद अब्दुर्रहमान बुलबुल, वो दाई इस्लाम थे. वो तुर्किस्तान से चले, तुर्किस्तान से चले तो चाइना पहुंचे. तुर्किस्तान में उनको ख्वाब में हुक्म दिया गया था तुम फला इलाके में पहुंचो. चुनांचे वो चाइना पहुंचे, काशगर उस जमाने में उसको कहा जाता था तुर्किस्तान शर्किया. फिर वहां से वो रवाना होकर के यहाँ कश्मीर पहुंचे और ये इस्लाम का नूर पहुंचा, अल्लाह का दीन पहुंचा. उसके बाद शाह हमदान रहीमहुल्लाह ताला का सफर यहाँ के लिए हुआ.
وہ سفر کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ ایک تو اللہ کی مہربانی تھی، اور یہاں کے ان ہمارے اسلاف کی خوش قسمتی تھی، اور اللہ کا بنا ہوا نظام تھا، اور ساتھ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اشارہ تھا۔ اور وہ روحانی اشارہ یہ ہے کہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک مقام پر مراقبہ میں تھے، اور مراقبے خاص کیفیت کا نام ہے، اسی مراقبے میں زیارت ہو گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرزند من، کیونکہ وہ فارسی بولنے والے تھے، فرزند من یروچوں کشمیر وہ مردم آ جا رہا مسلمان کن، میرا بیٹا تم کشمیر پہنچ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو میرے دین کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرید خاص تھے، ان کی کتاب ہے خلاصۃ المناقب، اس میں کتاب واقعہ موجود ہے، پہلے وہ یونیورسٹی کی ریسرچ لائبریری میں کتاب تھی، اب وہ چھپ گئی ہے، ہم نے پڑھا بھی تھا، آج کتاب موجود ہے۔ اللہ کا دین ہم تک پہنچا دعوت کے ذریعے سے۔ پھر شاہ ہمدان تشریف لائے، ان کے ساتھ داعیان اسلام کی پوری جماعت تھی، وہ سادات تھے، کچھ غیر سادات تھے، وہ آئے یہاں، اور یہاں آنے کے بعد پھر اللہ اپنا سچا دین ہم تک پہنچایا، اور اس کا نتیجہ ہوا ہم کو یہ دین کی دولت مل گئی، دین کی رحمت مل گئی۔ میرے بھائیوں، اب جب اللہ تعالیٰ شانوں نے ہم پر یہ کرم فرمایا، یہ احسان فرمایا، اور سب سے بڑا احسان یہی ہے، اگر ہمارے پاس سب کچھ ہوتا اور ایمان نہ ہوتا، اگر ہمارے پاس سب کچھ ہوتا، دولتیں، عہدے، عیش کی چیزیں، اچھی گاڑیاں، سب کچھ ہوتا، جتنی دنیا میں دنیاوی نعمتیں ہیں، مگر ایمان ہمارے پاس نہ ہوتا، یہ سچا دین ہمارے پاس نہ ہوتا، تو ہمارا انجام وہی ہوتا جو فرعون و نمرود کا ہوا۔ ان کے پاس ملک بھی تھے، حکومتیں بھی تھی، عیش کی ساری چیزیں جمع تھی، انجام جو ان کا ہونے والا تھا وہ بھی ہمارا انجام بھی وہی ہوتا۔ لیکن اللہ نے ایمان کی دولت سے ہم کو نوازا، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دنیاوی تفکرات کو اتار کر پھر غور کرنا چاہیے، یا اللہ اگر مجھے یہ ایمان کی دولت نہ ملی ہوتی تو میں کہاں ہوتا، میرا نام کیا ہوتا، میری شکل و صورت کیا ہوتی، میری شوق کیا ہوتے، میری زندگی کی منزلیں کیا ہوتی، میں کن کے سامنے اپنا سر جھکانے والا ہوتا، میری زندگی کا لائف سٹائل کیا ہوتا، میرے کپڑے کیا ہوتے، میری شکل کیا ہوتی، میرا باپ کون ہوتا، مجھے مرنے کے بعد کیا کیا جاتا۔